نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایتی معزز محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، رب ذوالجلال کا فضل ہوا کہ ہم نے قرآن کریم کے درس کا آغاز کیا ہے۔ مفسرین قرآن کا عمومی طریقہ یہی ہوا کرتا ہے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر سے پہلے استعاذہ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی پہلے استعاذہ کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے، قرآن کریم کو سننے کے آداب اور استعاذہ کا حکم کیا ہے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے اور چھونے کے لیے خود قرآن کریم میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں لا یمسوہ الا المطہرون، کہ یعنی اس قرآن کریم کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی طہارت کے بغیر اور وضو کے بغیر قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کے سننے کا احترام بھی قرآن کریم نے بتایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کریم کے آداب میں ایک ادب قرآن کریم کا یہ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ یعنی جب قرآن کریم پڑھنے لگو یا قرآن کریم پڑھا جائے تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اس آیت میں استعاذہ کا بیان اور حکم دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، استعاذہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پناہ چاہنا، پناہ مانگنا یا پناہ میں آ جانا، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ محترم سامعین، اس میں نامعلوم کتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک نہایت ہی واضح مصلحت یہ ہے کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے دور کر کے برائی اور بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کرے، جھوٹ بولنے کی ترغیب دے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرے کہ اس کو یاد الہی سے غافل کر دے، اور جو نیکی اپنی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے جتنی زیادہ موجب اجر و ثواب اور باعث قرب الہی ہوتی ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے پر زور لگتا ہے اور اپنے
وسوسوں کے ذریعے سے رکاوٹ بن جاتا ہے، تو تلاوت قرآن میں جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ نیکیوں کا ذریعہ ہے، اس کو شیطان کب ٹھنڈے دل سے گوارا کرتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، استعاذہ کے 5 فائدے یہ ہیں۔ نمبر 1، دین و ہدایت پر استقامت۔ نمبر 2، شیطان مردود کے شر اور تکلیف سے بچاؤ۔ نمبر 3، اللہ تعالی کی حفاظت کے مضبوط قلعہ اور مقام قرب میں داخلہ۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ مالک زمین و سما کی مدد کا حاصل ہونا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آخر میں رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم نے استعاذہ پڑھ کر آپ کے مقدس کلام کی تعلیم کا آغاز کیا ہے، آپ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں، صحیح اور نفع مند علم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔